عالمی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ پاک چین تعاون کے سامنے بھارت بے بس نظر آیا۔ اس برتری کا واضح مظاہرہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں دیکھا گیا۔ چینی ساختہ J-10C طیاروں اور PL-15 میزائلوں نے بھارتی فضائیہ کے کئی جنگی طیارے مار گرائے۔ سندھ کے 3 براجوں پر سرکاری طور پر مختص پانی کی کمی 54.5% تک پہنچ گئی۔ محکمہ آبپاشی سندھ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 کنالوں سے نکلنے والی کئی نہروں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور صوبے کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی توقع ہے، جبکہ گزشتہ آنے والی آندھی اور طوفان سے مختلف اضلاع میں 3 افراد جان بحق جبکہ 14 افراد زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، مردان، سوابی، چترال، سوات، دیر، شانگلہ، باجور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان، خیبر، کرم، ڈی خان، شمالی جنوبی وزیرستان، بنوں اور کوہاٹ کے علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے، جہاں وہ آپریشن بنیان المرسوم میں پاک بحریہ کے اہم کردار کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران ٹسوری سمیت دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ عالمی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ پاک چین تعاون کے سامنے بھارت بے بس نظر آیا۔ اس برتری کا واضح مظاہرہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں دیکھا گیا۔ چینی ساختہ J-10C طیاروں اور PL-15 میزائلوں نے بھارتی فضائیہ کے کئی جنگی طیارے مار گرائے۔ فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے بڑے میڈیا اداروں نے چینی ٹیکنالوجی کی برتری اور پاکستان کی عسکری کامیابی کا اعتراف کیا۔ دی اکانومسٹ کے مطابق چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس پاکستانی فوج نے حکمت عملی سے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا۔ اربوں ڈالرز کے بھارتی رافیل طیارے چینی ہتھیاروں کے مقابلے میں عملی میدان میں بے اثر ثابت ہوئے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین سے حاصل کردہ ایئر ڈیفنس سسٹم، ڈرونز اور ہائپرسونک میزائلوں نے پاکستان کو خطے میں تکنیکی برتری دلائی۔ چینی اشتراک سے تیار کردہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ سندھ کے 3 براجوں پر سرکاری طور پر مختص پانی کی کمی 54.5% تک پہنچ گئی۔ محکمہ آبپاشی سندھ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 کنالوں سے نکلنے والی کئی نہروں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور صوبے کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ انچارج کنٹرول روم سکھر براج عبدالعزیز سومرو کا کہنا ہے کہ مئی کے تیسرے ہفتے میں سندھ کے تینوں براجوں پر پانی کی تل 1,05,000 کیوسک ہو سکتی ہے، جبکہ اس وقت سندھ کو گڈو براج پر 57,200 کیوسک پانی مل رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں سندھ کو 54.5% پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ انچارج کنٹرول روم سکھر براج کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت کوٹری براج پر 62%، سکھر براج پر 17% اور گڈو براج پر 62% پانی کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ ان براجوں سے نکلنے والی کئی نہریں مکمل طور پر بند ہو گئی ہیں۔ گھوٹکی فیڈر کو صرف 1600 کیوسک پینے کا پانی دیا جا رہا ہے۔ سکھر براج سے نکلنے والی کھیر تھر کینال اور دادو کینال پانی کی کمی کے باعث بند ہیں، جبکہ رائس کینال میں صرف 3500 کیوسک پانی دیا جا رہا ہے۔ یہی صورتحال کوٹری براج پر ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں رواں سیزن کے دوران معمول سے 52% کم بارشیں ہوئی ہیں اور آنے والے مہینوں میں بھی زیادہ بارشوں کا امکان نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں زیریں سندھ کے حیدرآباد، کراچی اور میرپور حاز کے اضلاع میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ ساحلی اضلاع ٹھٹھہ، سجاول اور بیدین کے ساحلی شہریوں اور بستیوں میں قحط سالی جیسی صورتحال ہے۔ دوسری جانب عمرکوٹ ضلع کے ڈپٹی کمشنر نوید لارک کا کہنا ہے کہ پانی کی کمی کے باعث کئی فصلوں کی وقت پر بوائی نہیں ہو سکی تھی، مگر اب سکھر براج سے نکلنے والا نارا کینال میں پانی چھوڑا جا رہا ہے، جس سے امید ہے کہ صورتحال میں کچھ بہتری آئے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی توقع ہے، جبکہ گزشتہ آنے والی آندھی اور طوفان سے مختلف اضلاع میں 3 افراد جان بحق جبکہ 14 افراد زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، مردان، سوابی، چترال، سوات، دیر، شانگلہ، باجور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان، خیبر، کرم، ڈی خان، شمالی جنوبی وزیرستان، بنوں اور کوہاٹ کے علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ پشاور میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ ڈی خان میں پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ پشاور کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ سب سے کم درجہ حرارت کلام اور دیر میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آندھی اور طوفان کے باعث درخت اور دیواریں گرنے کے واقعات پیش آئے، جن میں 3 افراد جان بحق جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے۔ PDMA کے مطابق جان بحق
لاحق ہونے والوں میں 1 بچہ اور 2 مرد شامل ہے۔ زخمیوں میں 8 مرد، 3 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں۔ نوشہرہ میں 6، پشاور اور مردان میں 2 جبکہ خیبر میں 1 شخص زخمی ہوا۔ طوفانی ہواؤں سے 3 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، جن میں ایک گھر پشاور، مردان اور چارسدہ میں متاثر ہوا۔ محکمہ موسمیات اور PDMA نے شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور موسمی حالات سے باخبر رہنے کی اپیل کی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں وزراء کی غیر حاضری کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بڑا اور اہم فیصلہ کر لیا۔ اب اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں وزراء کے ناموں کی فہرست شامل کی جائے گی تاکہ بزنس کے دوران متعلقہ وزیر کی حاضری اور جواب دہی یقینی بنائی جا سکے۔ تفصیلات کے مطابق اسمبلی کے ایجنڈے میں ہر تحریک التوائی کار کے سامنے اس وزیر کا نام بھی درج کیا جائے گا جو اس کا جواب دینے کا ذمہ دار ہوگا۔ ایجنڈے میں تحریک التوا کا نمبر، محرک کا نمبر اور متعلقہ وزیر کی نشاندہی واضح طور پر کی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ وزرائے ایوان میں اپنی حاضری یقینی بنائیں اور اسمبلی کے بزنس میں بھرپور شرکت کریں۔ اسپیکر کے اس فیصلے کو اسمبلی اراکین نے سراہا اور وزراء کے نام ایجنڈے میں شامل کرنے کے اقدام کو شائن قرار دیتے ہوئے اسپیکر کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ فیصلہ اسمبلی کے نظم و ضبط کو بہتر بنانے اور حکومتی امور کو مؤثر طریقے سے چلانے کی جانب ایک مثبت قدم سمجھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 1 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے، جہاں وہ آپریشن بنیان المرسوم میں پاک بحریہ کے اہم کردار کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران ٹسوری سمیت دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورے کے دوران پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کریں گے، جبکہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرفی ان کا استقبال کریں گے۔ ایڈمرل نوید اشرفی اس موقع پر بھارتی بحریہ کے جارحانہ عزائم کو ناپاک بنانے میں پاک بحریہ کی کامیابیوں سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم افسران اور جوانوں سے خطاب میں آپریشن بنیان المرسوم کے دوران بہادری اور فرض شناسائی کا مظاہرہ کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کی کراچی کی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں بھی طے ہیں، جن میں آئندہ مالی سال کے بجٹ، ترقیاتی منصوبوں اور ریونیو سے متعلق امور پر مشاورت کی جائے گی۔